محترم دوستو، ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسی چیزیں بتائیں جن سے بچنے والا شخص جنت کی ضمانت لے کر جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں رچ بس چکی اور ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فارقت روح الجسد وهو بریء من 3 دخل الجنہ، کہ جس شخص کی روح اس کے جسم سے جدا ہو اس حال میں کہ وہ 3 چیزوں سے بری تھا، دخل الجنہ، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ من الکبر والغلول والدین، ایک ہے تکبر سے، دوسرا خیانت سے، اور تیسرا قرض سے۔ سب سے پہلی اور خطرناک بیماری جو اللہ کے محبوب نے بیان فرمائی وہ ہے تکبر۔ تکبر کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، حق بات کو قبول نہ کرنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ذرا سوچئے، ہم کیا ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ایک حقیر پانی کا قطرہ جو جسم پر لگ جائے جسم ناپاک، کپڑوں پر لگ جائے کپڑے ناپاک۔ ہمارا آغاز بھی مٹی سے، انجام بھی مٹی۔ ہماری اصلیت کیا ہے کہ ہم بڑے بن کر دوسروں کو نیچا دکھائیں؟ تکبر کا علاج یہ ہے، جب بھی کوئی اچھا کام ہو، اچھی چیز ملے، اسے فوراً اللہ کا فضل قرار دیں، کسی کو اپنے سے کم نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ کم سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کی نظر میں آپ سے بہتر ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں بڑائی کا تقوی معیار ہے، بڑائی کا معیار مال و دولت نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے خیانت۔ خیانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، ہر قسم کی خیانت اس میں شامل ہے، جیسے مال میں خیانت کرنا یعنی ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، رشوت لینا۔ اسی طرح کام میں خیانت، دفتر وقت پر نہ جانا، وہاں ڈیوٹی پوری نہ کرنا، وقت سے پہلے آ جانا، تنخواہ حلال نہ کرنا، مزدوری پوری لینا لیکن کام پورا نہ کرنا، یہ سب خیانت ہے۔ اور بدقسمتی سے آج ہمارا ہر شعبہ خیانت کا شکار ہے۔ روز قیامت خیانت کرنے والا شخص اپنا مال اپنی گردن پر لاد کر آئے گا۔ تیسری اور اہم چیز ہے وہ ہے قرض۔ بعض روایات میں ہے کہ قرض کی وجہ سے تو شہید کا بھی جنت میں داخلہ روک لیا جاتا ہے۔ محترم دوستو، اگر ہم کسی کا حق مار کر گئے تو قیامت کے دن ہماری نیکیوں سے وہ حق پورا کیا جائے گا، اور اگر نیک اعمال کم پڑ گئے تو اس کے گناہ ہمارے سر پہ ڈالے جائیں گے۔ ان تینوں گناہوں سے بالخصوص اور ہر قسم کے گناہ سے بالعموم اللہ پاک ہم سب کی بلکہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔